اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی دنیا کو آخرت کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ سے سودا کر دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے وہ اللہ کے لیے جہاد بھی کریں، جہاد میں حصہ بھی لیں۔ اگر وہ شہید ہو جائیں گے اجر پائیں گے، اگر غالب ہو کر آئیں گے تو دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلْيُقَاتِلْ، پس لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیاء، یشرون، جو بیچ دیتے ہیں، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے لیے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس لڑیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو لڑتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پس اگر وہ شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ، پس جلد ہی دونوں صورتوں میں، اجراً عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور جن لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیا ہے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ جلد ہی ہم ان دونوں صورتوں میں اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی اجر و ثواب بہت بڑا اللہ عطا فرمائے گا۔ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں آگ چھوئے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا سودا کرنا ہے۔ راہ الہی میں لڑنا نقصان کا سودا نہیں ہے۔ فتح ہو یا شہادت ہو، دونوں کامیابیاں ہیں۔ اخلاص کامل اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے لڑنا نفع بخش سودا ہے۔ جو راہ الہی میں لڑنے کو تیار رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے،
اور ہر درجے کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ غور کریں کہ اس آیت میں ان کو بھی تلقین ہے جو منافقین ہیں کہ آخرت کے بدلے وہ دنیا کی زندگی کو خرید لیتے ہیں، گویا اپنی آخرت بیچ کر دنیا خرید لیتے ہیں۔ کیا یہ فائدے کا سودا ہے یا نقصان کا؟ یہ ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ ذرا عقل کرو، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا چند دنوں کی زندگی ہے۔ آخرت کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے، اور آپ اپنا نفاق ختم کریں، آخرت کو ترجیح دیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، توبہ استغفار کریں، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو بھی اس آیت کے ذریعے پیغام دے دیا ہے کہ وہ بھی راہ حق میں آ جائیں۔ یاد رکھیں، کامیاب وہی ہوتا ہے جو دنیا کو عارضی زندگی سمجھ لیتا ہے اور اس کی عارضی اور فانی لذتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد رب کی رضا کا حصول اور آخرت کی فلاح بنا لیتا ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ایک مختصر اور کامیاب راستہ ہے۔ اگر جہاد میں مارا جائے یا غالب ہو کر آئے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم کا تحفہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ نے فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ بہت جلد ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شخص نکلتا ہے، محض اللہ پر ایمان اور اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق اسے گھر سے نکالتی ہے، کوئی اور دنیاوی غرض اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے، ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے لوٹا دے گا، یا اگر شہید ہو گیا تو جنت میں اسے داخل فرما دے گا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو عبادت میں کھڑا رہنے والا، خشوع خضوع سے اللہ کا کلام پڑھنے والا، نہ روزہ سے وہ تھکتا ہے اور نہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ مجاہد کی یہ حالت اس وقت تک رہتی ہے کہ جہاد سے جب تک واپس نہیں آ جاتا، یعنی جب تک وہ جہاد میں رہتا ہے اس کو یہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسری روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مال غنیمت اور ثواب آخرت کے ساتھ، یعنی آخرت کا ثواب بھی اس کو دے گا، مال غنیمت بھی دے گا، دنیا کی عزت بھی دے گا، یا پھر اس کو شہید کر دیا تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا کفیل بن جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ اپنے گھر سے صرف جہاد کی غرض سے نکلتا ہے اور کلمہ کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کر دیتا ہے، یا وہ مال غنیمت اور ثواب کے ساتھ گھر واپس لوٹ آتا ہے۔ ایمان قبول کرنے والا دنیا کا ہر کام آخرت کے فائدے کے لیے کرتا ہے، وہ بندوں کو نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرتا ہے، دنیا کو قربان کر کے آخرت کا راستہ صاف کر لیتا ہے، وہ وقت، توانائی اور مال و دولت کو راہ الہی میں خرچ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جان تک قربان کرنے سے نہیں گھبراتا۔
ایسے لوگ مہلت زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کی تیاری میں گزارتے ہیں، ان کا مقصد تو صرف رضائے الہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت کے لیے اور ناموری کے لیے اور بہادری کے لیے لڑتا ہے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ شخص ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرنے کو تیار ہو کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی، یعنی کوئی شخص جو اس حالت میں مر جاتا ہے کہ اس نے نہ اللہ کے راستے میں جنگ کی، نہ کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ گویا اللہ کے لیے لڑنا، جہاد کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑا اجر دینے والا اور ثواب کمانے والا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، پھر آپ ذرا جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ اس میں بھی جب لڑو گے تو یا تو تم کامیاب ہو کے لوٹو گے، یعنی کہ غازی بن کے لوٹو گے، جس طرح اللہ نے فرمایا او یغلب، تو غلبہ پا کے آؤ گے، غالب ہو جاؤ گے، شکست دے دو گے ان کو، یا فیقتل، یا پھر تم قتل کر دیا جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ گویا یہ فسوف نوتیہ اجرا عظیما، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا ثواب عطا کرتا ہے، بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے والا بنائے، اور راہ الہی میں دل و جان سے جہاد کر کے اپنے ہاں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔